قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال في مقام آخر ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم أو كما قال صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ پاک سبحانہ و تعالی مقدس قرآن میں فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پہ نازل کرتے، اس کتاب کو اگر میں کسی پہاڑ پہ اتارتا، قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتا، تو لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو آپ ضرور دیکھتے کہ اس قرآن کی طاقت پاور کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس قرآن کی قوت و طاقت کو برداشت نہ کر وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں. تو قرآن مقدس نازل ہوتا تو پہاڑ ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا روحانی پاور، اللہ کی کتاب کا پاور کتنا پاور ہے کہ برداشت نہیں کر سکتا کون پہاڑ. جب پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا، مضبوطی میں سب سے زیادہ پہاڑ ہے، پہاڑ سے لوہا بنتا ہے، پہاڑ ہی سے ساری مضبوط چیزیں بنتی ہیں. مگر قرآن کہتا ہے کہ اگر میں اس قرآن کو نازل کرتا کسی پہاڑ پہ، کسی چٹان پہ نازل کرتا، تو وہ اس کے پاور کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اللہ اکبر. مگر انسان ہے کہ انسان پر یہ قرآن اثر نہیں کر رہا. نازل کرتا اگر قرآن کو پہاڑ پہ تو وہ ٹکڑے ہو جاتا، ریزے ہو جاتا، سرما بن جاتا. مگر انسان کا دل اس قرآن کی تلاوت سن کر، قرآن کا بانی سن کر، قرآن کے احکام سن کر اس کا دل نہیں پگھلتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل اس پتھر اور پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکا ہے، سخت ہو چکا ہے. پہاڑ کی سختی سے بھی زیادہ سختی انسان کے دل میں آ گئی. انسان کا دل اس سے بھی زیادہ کٹھور ہو چکا ہے کہ قرآن اگر پہاڑ پہ نازل ہوتا وہ نرم پڑ جاتا، وہ پگھل جاتا، ریزے ریزے ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. مگر انسان روزانہ قرآن سنتا ہے، قرآن کی تلاوت سنتا ہے، قرآن کا بانی سنتا ہے، مگر اس کا دل پگھلتا نہیں.
قرآن کی طرف دل جھکتا نہیں، قرآن کے لیے دل پگھلتا نہیں، اس کا مطلب اے انسان تمہارا دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ ما قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، پھر وہ پتھر کے مثل ہے، او کشد قسوہ، بلکہ ان سے بھی زیادہ، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں کہ جن سے ندیاں بہ نکلتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور کچھ وہ پتھر ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور اس سے پانی نکلتا ہے، وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ عزیزان گرامی وقار، انسان سوچتا ہے کہ ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا، ہم حرام کھاتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، لوگوں کو نیچے کرتے ہیں، طرح طرح کے خرافات ہم مچاتے ہیں، ہم جیسا چاہتے ہیں دنیا ناچتی ہے، ہمارے پلان کے مطابق سوسائٹی برباد ہے، سوسائٹی کو ہم کہتے ہیں کہ بیٹھ تو سوسائٹی بیٹھ جاتی ہے، اگر کہتے ہیں کہ سوسائٹی والوں کو اٹھ جا تو وہ اٹھ جاتی ہے، دیکھا میرا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ کہتے ہو اللہ کا عذاب۔ اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق چھین لی، شیطان نے جو دعا مانگی تھی، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، تیرے بندوں کو میں گمراہ کر چھوڑوں گا، میں ہر ممکن کوشش کروں گا تیرے بندوں کو راستے سے ہٹا دوں گا۔ تو اللہ نے کہا تھا، سورہ اعراف میں تفصیل موجود ہے، اللہ پاک نے فرمایا تھا، اے شیطان صحیح ہے، جا، تم کو میں نے مہلت دے دی، تم کو سجگ دے دیا، جاؤ میں نے تم کو یہ پاور دے دیا کہ تم میرے جس بندے کو چاہو راستے سے ہٹا دو، ہدایت سے گمراہی پہ ڈال دو، تم کو جاؤ اختیار دے دیا، پاور دے دیا، ادھیکار دے دیا، مگر شیطان یاد رکھنا جو میرا سچا بندہ ہوگا، جو حقیقت میں مجھ سے ڈرنے والا ہوگا، وہ تیرے چنگل میں نہیں آئے گا، وہ تیری جال میں نہیں پھنسے گا، وہ تیرے پھندے میں نہیں آئے گا، تم ہزاروں کوشش کر لو گے ابلیس، مگر جو میرا بندہ ہوگا، جو دل سے میری عبادت کرنے والا ہوگا، جو میرے کلام سے محبت کرنے والا ہوگا، تم ہزاروں جال پھینک دو گے شیطان، مگر میرے اس بندے کو تم اپنے جال میں نہیں پھنسا سکتے، نہیں پھنسا سکتے۔ عزیزان گرامی، تو آج ہماری بیماری کیا ہے؟ ٹاپک کیا ہے؟ کہ ہماری بیماری ہے ہمارا دل سخت ہو گیا ہے، دل پہاڑ سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ قرآن کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت کے بارے میں فرما رہا ہے، بنی اسرائیل کی قوم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ جب بنی اسرائیل کو ہدایت کرنے کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، تو ان لوگوں نے ان نبیوں کے ذریعے بہت سارے نشانات دیکھے، معجزہ دیکھا، کرامتیں دیکھیں، اس کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ انہوں نے بہت کچھ دیکھا مگر بات ماننے کے لیے تیار نہیں، رسولوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے کلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، رسولوں پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ نے اس کی وجہ بتائی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا دل سخت ہو گیا، صرف دل سخت نہیں ہو گیا، پتھر سے بھی زیادہ ان کا دل سخت ہو گیا۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے۔ اس لیے اللہ عز و جل نے محبوب سے فرمایا سورہ حدید کی آیت نمبر 16 کے اندر، جو 27ویں پارے کے اندر فرماتا ہے رب وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ
फ़क़सत क़ुलूबुहुम, ए महबूब आप की उम्मत के लोग ना हो जाए उन अगलों की तरह जिनको किताब दी गई थी और फिर उनके दिल बहुत सख्त हो गए, सख्त हो गए। अल्लाह अकबर। अजीज़ान गिरामी, तो अल्लाह फरमाता है कि उनके दिल पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो गए। पत्थर से भी, इसका मतलब यह है कि पत्थर के अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं। तो पत्थर की 3 क्वालिटी बताई गई। एक पत्थर तो वो कि वो फट जाता है, एक पत्थर तो वो कि उसके अंदर से पानी निकलता है, एक पत्थर तो वो कि वो अल्लाह से डरता है। अल्लाह अकबर। यानी इंसान का दिल कितना गया गुजरा है कि पत्थर जिसके बारे में हम जानते, बोलते नहीं यार तुम्हारा दिल पत्थर हो गया क्या, मगर कुरान कहता है कि कुछ दिल वो है कि दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त है, दिल के मुकाबले में पत्थर नरम पड़ जाता है। 3 क्वालिटी के पत्थर इस आयत में बताए गए। एक क्वालिटी का पत्थर तो वो कि लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, कि उनसे नदियां बह निकलती हैं, है ना। आपने देखा होगा चश्मे फूट पड़ते हैं। कश्मीर में आप चले जाएं देखें, पहाड़ी इलाकों में चले जाएं, पानी का धारा बह निकलता है। अगर पत्थर ने रास्ता ना दिया होता तो पानी निकलता कैसे। देखा, इंसान के सख्त दिल से वो नरम है कि उधर से पानी निकल रहा है। और एक पत्थर तो वो है कि वो अल्लाह से डरता है। अल्लाह अकबर। और एक पत्थर तो वो है कि जो फट जाता है, अल्लाह अकबर, फट जाता है, उससे पानी निकलता है, अल्लाह से डरता है। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, मुस्लिम शरीफ की हदीस में है। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे ऐलान नबुव्वत से पहले जब मैं उस पत्थर को पहचानता हूँ, जंग ओहद के उस पत्थर को पहचानता हूँ कि मेरे ऐलान नबुव्वत से पहले वो पत्थर मुझे सलाम पेश किया करता था और यूं कहा करता था, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर।